بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسان شاہی۔ احسان پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں جمہوریت کے اوپر۔ سسکتی ہوئی جمہوریت کا پاکستان اور پوری دنیا میں کیا مستقبل ہے؟ آج کے اس مخصوص ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب نظام صاحب کو۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ان سے جانتے ہیں کہ دنیا میں سسکتی ہوئی جمہوریت کا کیا مستقبل ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب نظام صاحب، ہمارے بلانے پہ آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ اس موضوع کے اوپر ہم آج جو ہے چرچا کریں۔ سر نظام، آپ سے ہماری سب سے پہلی سوال یہ ہے کہ لفظ ڈیموکریسی یا جمہوریت کو بہت سنتے ہیں، لیکن اس کی معنی اور مفہوم سے بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، تو آپ سادہ اور آسان ترین الفاظ میں ہمیں ڈیموکریسی سمجھائیں۔ دیکھیں، ڈیموکریسی ایک نظام حکومت ہے، سسٹم آف گورنمنٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام کے پاس ہوتی ہے، اور جو ڈیموکریسی میں مینلی جو ڈیسیجن میکنگ کا جو حصہ بنتے ہیں وہ عام لوگ بنتے ہیں۔ اور وہ کیسے بنتے ہیں؟ اگر لفظی مطلب تو ہم ڈیموکریسی کو دیکھیں تو ڈیموس ہم کہتے ہیں پیپل کو، کریٹس کہتے ہیں رول، the rule by the people is called democracy۔ اور اب ڈیموکریسی کے کچھ فیچرز ہیں، اب ان فیچرز کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ڈیموکریسی کا فیچر ہے وہ پاپولر ساورنٹی ہے۔ پاپولر ساورنٹی اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام کے تمام اتھارٹی ہے لائز ان دی ہینڈ آف دی پیپل، جتنے بھی پاورز ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ عوام اس پاورز کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ بائی دی فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ جب ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں تو عوام اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنا نمائندہ چنتے ہیں، اور وہ نمائندے کے ذریعے عوام اپنے پاورز کو، اپنی جو اتھارٹیز کو منواتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا جو مین فیچرز ہیں، اس میں جو ہے پولیٹیکل ایکویلٹی۔ پولیٹیکل ایکویلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ بنا رنگ، نسل، مذہب کو بالائے طاق رکھ کے آپ الیکشن پروسیس کرتے ہو۔ مثال، ایک لیڈر ہے، وہ آپ کی جو رنگ نسل سے نہیں ہے، آپ کی ذات سے نہیں ہے، لیکن آپ اس کی پرفارمنس دیکھ کے اس کو ووٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے ڈیموکریسی کا مین فیچر ہے رول آف لا۔ رول آف لا کے بغیر ڈیموکریسی مردہ ہے، قانون کی حکمرانی۔ اس کا میں عام آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک گورنمنٹ کا آفیشل ہے، وہ کوئی جرم کرتا ہے، ایک عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے، وہ دونوں کے ساتھ ایک طریقے سے قانون کے نیچے لا کر ان کو سزائیں دے۔ اس کو کہتے ہیں رول آف لا۔ کوئی بھی قانون سے اوپر نہ ہو، سارے قانون کے نیچے ہو، اس کو کہتے ہیں رول آف لا۔ اور فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا ایک اہم فیچر بھی ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے عوام جو ہے اپنا نمائندے چنتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا بہت سارے فیچر فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق۔ ایک انسان کی جو بنیادی حقوق ہے، ڈیموکریسی اس کی گارنٹی دیتی ہے کہ جو بنیادی حقوق ہے وہ اس کو دیے جائیں۔ مثال کے طور پر فریڈم آف اسپیچ، آپ آزادی اظہار رائے کر سکتے ہو، آپ اپنے مرضی کے ویوز دے سکتے ہو، یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے۔ اس کے بعد سپریشن آف پاورز، جو طاقت ہے، سپریشن آف پاورز ایک بہت ویل نون اسکالر ہے مانٹیسکیو۔ مانٹیسکیو نے سپریشن آف پاورز کو اس طرح کیا کہ دیکھو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے 3 بڑے پلرز ہوتے ہیں۔ اس سب سے پہلے اس کا جو پلر ہے وہ ایگزیکٹو ہے، اس کے بعد جو اس کے پلر ہیں لیجسلیشن ہے، اس کے بعد جو ہے جوڈیشری۔ اب یہ تینوں اپنے اپنے ڈومین میں بیٹھ کے اگر کام کرتے ہیں
تو اس میں یہ ڈیموکریسی ہے۔ اب بہت سے لوگ پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے اس لیے خلاف ہیں کہ یہاں سے سپریشن آف پاورز کا جو سول تھا اسے ہٹایا گیا، مثلا جوڈیشری سب آرڈینیٹ ہوئی ایگزیکٹو کی اور رجسٹریشن۔ اچھا، تیسرا جو ہے باقی جو ڈیموکریسی ہے اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتی ہے، ٹرانسپیرنسی پہ کرتی ہے۔ ایک اور میں آپ کو ایک فیچر بتاتا ہوں، ایکٹیو سٹیزن پارٹیسپیشن۔ یہ ایک لفظ ہے کہ جتنے بھی لوگ اگر الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں اس کا ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ ہو تو وہ سوسائٹی بہتر ڈیموکریسی اسٹیبلش کر سکتی ہے، کیونکہ ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو احسان بھائی آپ اپنے سوالات سے شروع کریں۔ چند باتیں میں ڈیموکریسی کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ ڈیموکریسی کی یہ فیچرز ہیں۔ تو بہت اچھا نظام بھائی، آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ تھوڑا سادہ ترین اور آسان ترین الفاظ میں بتائیں۔ بالکل، تو ویسے آپ نے بتایا بہت سادہ ہے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو مزید بھی آپ سمپل زبان میں سمجھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری باتیں سمجھ آ جائیں۔ تو اب میری دوسری سوال آپ سے یہ ہے کہ جمہوریت اور آمریت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جمہوریت اور آمریت میں دیکھو، آمریت کو لیے ہم دو لفظ انگریزی میں یوز کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں اتھارٹیرین، ٹھیک ہے، ایک کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، صحیح ہے، یہ دونوں آمریت کے زمرے میں آتی ہے۔ کیا یہ جو مارشل لا کو بھی ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں؟ مارشل لا کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں سمپلی۔ اتھارٹیرین رجیم بھی ہے، ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ آمریت وہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک سنگل پرسن اپنی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کے اوپر لاگو کرتا ہے، اور بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس کی میں نے بات کیا وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اس ملک میں جہاں پر آمریت ہوتی ہے۔ بالکل، اور جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ چلو 5 سال 4 سال ایک بندہ آپ کے اوپر جتنے بھی ظلم کر لے، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے کہ آپ ڈیموکریٹک کنٹری میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اپنا حکمران چینج کر سکتے ہو۔ اگر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں تو آپ اس کے اگینسٹ ہو کے اس کو آپ اقتدار سے ہٹا سکتے ہو۔ تو ڈیموکریسی ہے لوگوں کی حکومت۔ ریئل ڈیموکریسی ہم بات کریں گے، وہ لوگوں کی جو حکومت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ اس کی لفظی مطلب ہے دی رول بائی دی پیپل، لوگوں کے ذریعے حکمرانی۔ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنے ویل کے ذریعے کسی کو ووٹ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ اس نظام حکومت کا نام ہے جمہوریت۔ بہت اچھا، بہت اچھا، صحیح کہہ رہے ہیں نظام بھائی۔ تو اب تیسری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہر چیز کے نقصانات اور فائدے تو ہوتے ہیں، تو اب جہاں جمہوریت کے اتنی زیادہ فائدے ہیں، کیا جمہوریت کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ بالکل، جمہوریت کے نقصانات بھی ہیں۔ دیکھیں، اب دیکھیں ووٹ جو ہیں پاپولر جو ووٹ ہوتا ہے وہ اگر ایسے بندے کی طرف چلا جائے جس نے غلط ڈیسیجن، مثال کے طور جو اتنا پڑھا لکھا نہ ہو اور جو اتنا شعور والا نہ ہو، جس کو عوام نے منتخب کیا، تو وہ ان کا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا نے بادشاہت کو بھی ٹیسٹ کیا، دنیا نے ڈکٹیٹرشپ کو بھی ٹیسٹ کیا۔ آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جنگ عظیم 1914 سے پہلے دنیا کے اندر بڑے بڑے امپائرز تھے، اور ان امپائرز میں بادشاہ ہی حکومت کرتے تھے۔ تو اس سوسائٹی کے ٹرانزیشن کے بعد جب ماڈرن سوسائٹی وجود میں آئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھا، لیکن اس کے جو فائدے ہیں اس کو دیکھ کے اس کو اپنا نظام حکومت بنا لیا۔ تو اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ڈس ایڈوانٹیج ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو نقصانات ہیں بڑے کم ہیں، جیسے کہ بادشاہت نے نقصانات کر دیے۔ اور جمہوری سوسائٹی وہ سوسائٹی جو فلیکسیبل ہوتی ہے، اور فلیکسیبل چیز جلدی ٹوٹتی نہیں۔ بالکل، کوئی بھی بندہ جو لچک دکھاتا ہے نا وہ بندہ ضرور ایک دن کامیاب ہوتا ہے۔ سختی کسی حد تک برداشت کی جا سکتی، اس سے زیادہ سختی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ تھامس ہابز، اگر مانٹیسکیو کو آپ نے پڑھا، ہیومن نیچر کو اسٹڈی کرو، ہیومن نیچر کسی ایک حد تک سختی کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ بغاوت پہ اتر جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈیموکریسی ایک فلیکسیبل ٹائپ آف گورنمنٹ ہے۔ اچھا، تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جمہوری تاریخ کیا ہے اور یہ کیسا رہا ہے؟ اچھا، پاکستان دیکھو ہم سب جانتے ہیں، اس ملک کے رہنے والے لوگ، اس میں جو ہے جب 1947
14 अगस्त के मिडनाइट को ये मुल्क बना। तो उसके बाद बदकिस्मती ऐसी हुई कि ये एक जमहूरी प्रोसेस से बना था, जमहूर ने बनाया था, लोगों ने इस मुल्क को बनाया था और मुसलमानों ने इस मुल्क को बनाया था। तो इसका बदकिस्मती हमारा ये हुआ तारीख के साथ कि शुरू से, अब देखो यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं वो इमोशनल चीज़ों से वो लेते हैं, काम लेते हैं। मैं इमोशनल से नहीं लूँगा, मैं फैक्ट से लूँगा। होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेजिस्लेटिव असम्बली का सरबराह होना चाहिए था, जो कानून साज असम्बली थी उसका सरबराह होना चाहिए था। गवर्नर जनरल वो किसी को भी बना देते, चाहे एक गोरे को भी बना देते गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल की जो ऑफिस को पावरफुल करने का मतलब था कि आप डेमोक्रेसी की एंटी हैं। गवर्नर जनरल की ऑफिस को पावरफुल नहीं करना था, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिस को पावरफुल करना था। जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो पावरफुल होगी तो वो आइन बना देती, आइन बना देती तो शुरू में ये हमारे सारे जो मामलात थे ये हल हो जाते। वो बदकिस्मती से हमारे नहीं हुआ। 9 साल बाद हमें एक आइन मिला 1956 में। वो आइन मिला, उस आइन के ऊपर मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो बाद में वो हुए, वन यूनिट बना। उस वन यूनिट का जो सिस्टम था मशरकी पाकिस्तान, इसमें जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके ऊपर तनाज़ा था, कन्फ्लिक्ट था। वो आइन आगे जाके 1958 में वो आइन एब्रोगेट की गई, उस आइन को तोड़ा गया और इस मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा। सिकंदर मिर्जा ने उस मार्शल लॉ को लगाया और उस मार्शल लॉ के जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान थे, और उन्होंने फिर जाके 1962 में एक आइन दिया और उस आइन को उसने खुद 1968 में उस आइन को खुद उसने तोड़ दिया। तोड़ के अपने उस आइन के मुताबिक जब वो इस्तीफा देते थे तो जो इक़्तिदार था वो चेयरमैन सेनेट के हवाले करना था, तो उन्होंने वो इक़्तिदार चेयरमैन सेनेट के हवाले नहीं किया और उन्होंने इक़्तिदार अपने जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उसको जनरल यहिया खान को हवाले किया, अपनी आइन को खुद तोड़ दिया। उसके बाद सुकूत डाका हुआ। 1971 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन में शेख मुजीब ने 168 सीटें जीत ली और भुट्टो साहब की 86 सीटें थी। और इसमें टसल ये हुआ कि वहाँ मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने, मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने, यहाँ जो हम मगरबी पाकिस्तान वो मशरकी पाकिस्तान था, उन्होंने उनको अक्सरियत दी, उन्होंने भुट्टो साहब को अक्सरियत दी। तो इन दोनों डेमोक्रेट एक पेज पे होते तो मुल्क बच सकता था। तो दोनों ने आवाम से वोट लिया था, तो जो आवाम से वोट लेता है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर। तो दोनों डेमोक्रेटिक अगर एक पेज पे होते, लीडर एक पेज पे होते तो मुल्क हमारा बच सकता था। और दोनों डेमोक्रेटिक लीडर एक पेज पे भी नहीं रहे। जो हमारे पास इक़्तिदार में लोग थे उस वक्त के, उन्होंने भी होश के नाखून नहीं लिए, जो पब्लिक पल्स को नहीं समझा, उस वजह से हमारा मुल्क 1971 में 2 लाख हुआ। इसी दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर में हमारा मुल्क टूटा। तो आज हम दिसंबर के ही महीने में, आज 28 दिसंबर को हम ये बात कर रहे हैं, तो 1971 में हमारा मुल्क 2 लाख हुआ। उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत आई, उन्होंने 1973 का आइन दिया और 1973 का आइन जो है उस को 1977 में फिर तोड़ा गया और 5 जुलाई को, और उस आइन को फिर मुत्तहिद बार तोड़ा गया, 1999 में फिर तोड़ा गया और उस आइन को फिर अभी तक इस तरह है। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचती है तो आपकी डेमोक्रेसी कहाँ से बचेगी? डेमोक्रेसी बचाने के लिए आपने एक डॉक्यूमेंट जो आवाम के साथ एक मुआहदा किया है, जो इमरानी मुआहदा कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो आप बार बार तोड़ रहे हैं। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप बचाएंगे तो आप डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे, आप मुल्क को भी बचाएंगे, आप इंस्टीट्यूशन को भी बचाएंगे, सारे बचाएंगे। आपका अगला सवाल। निजाम साहब, अब आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तानी जमहूरियत को किन चैलेंजेस का सामना है? पाकिस्तानी जमहूरियत को चैलेंजेस का सामना है शुरू से। देखें, जमहूरियत जब से टेबल हुई है ना, मैं इस बात को, इसको हमारे इंस्टीट्यूशन वाले ये मिलिट्री इंटरवेंशन सबसे पहले जो सिविलियन ने लाया, जिसने लाया, हम तो उस दौर में नहीं थे, हम तो किताबों में पढ़ते हैं, जिस दौर ने हमारे इस इंस्टीट्यूशन को ला के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया
تو ان کی جو بار بار انٹروینشن ہوئی، ان کی جو مداخلت ہوئی، اس نے پاکستانی جو جمہوریت کی تسلسل، مثال دیکھیں نا آپ، جس دائرے سے، ایک دائرہ ہے آپ کے اندر، ایک سرکل ہے، جس پوائنٹ سے آپ سٹارٹ کرتے ہو پھر واپس آپ اسی پوائنٹ پہ جا کے پہنچ جاتے ہو، پھر اس پوائنٹ سے آپ سٹارٹ کرتے ہو بعد اسی پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہو. مثال آپ 1958 میں ماشاء اللہ لگتا ہے، وہی ماشاء اللہ 1969 میں بھی لگ جاتا ہے، وہی ماشاء اللہ 1977 میں بھی لگ جاتا ہے، وہی ماشاء اللہ 1999 میں بھی لگ جاتا ہے. مثال یہ دائروں کا سفر ہے، اسی دائرے میں آپ پہنچ جاتے ہو، جہاں سے شروع کرتے ہو وہاں پھر. اور جمہوریت کے لیے ایک کنٹینیوٹی چاہیے، ایک سپیس چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل یہ سپیس ہونا چاہیے. جس طرح برطانیہ کی جو جمہوریت شروع ہوئی 1200 میں میگنا کارٹا سائن ہوا، میگنا کارٹا میں عوام کو حقوق دیے گئے، اسی طرح ٹرانزیشن فیز پہ کسی ملک میں جمہوریت پیدا نہیں ہوئی، جمہوریت وہاں کے لوگوں کے ایفرٹ سے، وہاں کے جو انفلوئنشل تھے ان لوگوں کے ایفرٹ سے جمہوریت کا جو ہے تسلسل جاری رہا. بالکل آپ نے جو باتیں بتائی ہے ان میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ نے چیلنج بتائے پاکستانی جمہوریت کو کن چیلنجز سے لاحق ہے، تو اب آپ ان چیلنجز کے سلوشن کیا ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں یا کیا پاسبل سلوشنز ہیں؟ دیکھیں اب تو دیکھیں جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ اپنے قوم کو رائٹ وے پہ، آپ اپنے قوم کو بدتمیزی نہ سکھائیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے قوم کو مخالف کے اوپر الزامات نہ سکھائیں، آپ اپنے قوم کے بچوں کو یہ دیں، ایجوکیشن لیول پہ آپ یہ دیں، پولیٹیکل ایجوکیشن دیں، سیاسی شعور دیں، وہ قوم کے بچے اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ملک کی جو ہے اکانومی بہتر کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن. سب سے دیکھیں میری بات سنیں، جب بھی الیکشن متنازع ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جمہوریت کو ہوتا ہے، جس ملک میں بھی، میں پاکستان کو کنسیڈر نہیں کرتا، اگر کسی ملک میں الیکشن ریگ ہوئے ہیں، الیکشن داندلی ہوئی ہے تو اس کا نقصان جمہوریت کو ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو میجارٹی جس کو ووٹ دے رہی ہے اس کو اقتدار نہیں ملتا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. جب لوگ مایوس ہوتے ہیں، یہاں پر ایک المیہ ہے ہمارے بھائی، المیہ یہ ہے کہ عوام کے پلس کو، جمہور کے پلس کو کبھی بھی کسی بھی لیڈر نے نہیں سمجھا. لوگ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، آج نہ ہوں، اس کو اس دن پتا چل جاتا ہے کہ اچھا سے پانی گزر چکا ہوتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے عوام کے پلس کو نہیں سمجھا. آپ دیکھو اسکالرز کو جنہوں نے ہیومن نیچر پہ کام کیا، انسانی فطرت پہ کام کیا، انسان کسی بندے کے ظلم کو ایک حد تک برداشت کرتا ہے، ایک لمیٹیشن تک برداشت کرتا ہے، جب وہ لمیٹیشن اوور ہو جاتی ہے تو انسان پھر برسٹ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. جب کسی بھی معاشرے کا پھٹ جانا یہ ہے کہ بغاوت پہ اتر جانا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک سافٹ ریولیوشن آ جائے جس میں ایک انسان کی بھی جان ضائع نہ ہو، ایک سافٹ طریقے سے پاور ٹرانزیشن ہو، ہر ادارے کو اپنی سپیس دی جائے، ہر ادارے کی عزت رکھی جائے. جس طرح نیلسن منڈیلا نے جب 1994 میں الیکشن جیتا تو اپنے دشمن، اپنے حریف جس نے 27 سال جو وائٹ سپرمیسٹ گورنمنٹ تھی، جو سفید فاموں کو بالادستی چاہتی تھی، 28 سال اس بندے نے اس کو جیل میں رکھا، اس گورنمنٹ نے، اس رجیم نے اسے معاف کر کے نائب صدر بنا دیا، وائس پریزیڈنٹ. ہم ایسا معافی والا معاشرہ، ہم مزید جو ہے جو خون خرابے کا متمل نہیں ہو سکتے. ہم ابھی اتنا خون خرابہ ہم نے دیکھ لیا ہے، جس ملک میں جو بھی ہے ہر انسٹیٹیوشن کا بندہ ہمارا ہے. اس ملک میں جو ہے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارے، اس ملک میں وابڑہ کے لوگ بھی ہمارے، اس ملک میں فوج کے لوگ بھی ہمارے، ہر ادارے کے لوگ پاکستانی ہیں. ہر ادارے کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی مفاد کیا ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں، اپنے ملک کو عظیم بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نظام صاحب، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام بھی جمہوریت پسند ہے؟ اس بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی عوام جمہوریت پسند. عوام نے ہر دور میں سیاسی لیڈروں کو عزت دی،
عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, انہیں اقتدار میں بٹھایا گیا ہے. لیکن وہ لیڈر جو ہوتے ہیں, بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے عوام کے لیے اپنی جان دی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کی ہی تاریخ میں, کل کی تاریخ میں 27 دسمبر 2008 کو میرے خیال سے یہ بنظیر بھٹو کا شہادت ہوا ہے. تو یہ عوامی لیڈر تھے, ان لوگوں کا جو ہے عوام کے لیے جان. لیکن پاکستانی لوگ بہت زیادہ جمہوریت پسند ہیں, اور انہوں نے بڑی ایفرٹ کیا پاکستان میں, قربانی دیا ڈیموکریسی کے لیے. بہت سارے لوگوں نے, ہر ادارے کے لوگوں نے قربانی دیا کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی آ جائے. لیکن یہاں پر جو ہرڈل ہے, ایلیٹ اسٹرکچر, پاکستان کے ایلیٹ اسٹرکچر, اور ایلیٹ اسٹرکچر اتنا مثال کے طور پر ریجر اسٹرکچر ہے, وہ کبھی جمہوریت کا یہ اسپیس ہی نہیں دے رہا. نام بھائی, ایک یہ جو لفظ ایلیٹ جس کو ہم اردو میں اشرافیہ کہتے ہیں, تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سادہ الفاظ میں سادہ الفاظ میں بتاؤں, دیکھو ایلیٹ کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے, پورا ایک ساخت ہے ان کا. دیکھو کوئی پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, کوئی بیوروکریٹک ایلیٹس ہیں, کوئی ریلیجیس ایلیٹس ہیں, کوئی ملٹری ایلیٹس ہیں, کوئی لینڈ اوننگ ایلیٹس ہیں. یہ سارے کوئی ایک سنگل بندہ نہیں ہے. ان سب کے جو کوئی پروفیشنل ایلیٹس ہیں, ان ساروں کا ایک ایسا اسٹرکچر بنا ہوا ہے جو کہ پاور عام آدمی کا تک آنے نہیں دیا. اب ان کو بھی نقصان, جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا, سب سے زیادہ نقصان ایلیٹ نے بھی اٹھایا. لیکن ابھی یہاں پر جو ہے نا, جمہوریت کو لانے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے نوجوانوں کو رائٹ وے پہ پولیٹیکل ایجوکیشن, جمہوری برینز بنانے کے لیے جمہوری ادارے بنائیں. یہ نہ بنائیں کہ آپ اپنے الیکشن کمپین کے پوسٹروں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں, 2 ہی بندے آتے ہیں, آپ میڈیا کو اتنے کوریج دیتے ہیں, نہ دیں. وہ سارے فنڈز جو ہیں اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کریں, اپنے لوگوں کے بچوں کے اوپر خرچ کریں, اور وہ جا کے ایجوکیشن حاصل کریں گے. جو نئی نسل آئے گی وہ جمہوریت خود بخود لائے گی. اچھا, آپ سے اب میرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ایلیٹ کیپچر کی آپ نے اگر بات کی, تو ایلیٹ کیپچر کو اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں, تاریخ کا ہم ورق کھنگالیں, تو اسلام میں بھی ایلیٹ ہمیں کچھ نظر آتے ہیں, جن میں آپ کے پاس عثمان غنی صاحب, عبد الرحمن بن عوف تھے, یہ بھی ایلیٹ ہے. اگر ہم ریسنٹلی موجودہ وقت کی بات کریں, بہت سے بڑے ممالک میں آپ کے پاس یو کے کی طرف دیکھو, یو ایس اے کی طرف دیکھو, بڑے بڑے ایلیٹ وہاں بھی ہے. تو یہ جو ایلیٹ ہے, یا جو اسلام کے اندر جو ایلیٹ ہے اور ہمارے ایلیٹ پہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, جو اسلام کی ہسٹری ہے اس میں تو دیکھیں, میں اسلام کے بارے میں اتنا مجھے پتہ تو نہیں ہے, یہ تو ہمارے جو ہے مولانا حضرات ہوتے ہیں وہی ہمیں بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ایلیٹس کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کا مسائل کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس دور میں آئی تھنک میں تھا بھی نہیں, تو مجھے اتنا علم نہیں ہے. میں کتابوں پڑھا ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے حکومتیں کی ہیں, زبردست حکومتیں کی ہیں. تو باقی جو ہے ابھی اس دور کے, میں کہتا ہوں ایلیٹ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہوتے ہیں, نان ڈیموکریٹک سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں, اتھارٹیرین سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے جیسے عوام کو حکومت دینا, یہ ہم دیکھو ایلیٹ بھی اگر عوام کو حکومت دے تو ان کو فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے ان کو. لیکن یہ نیلسن منڈیلا کا ایک کوڈ میں آپ کو یہاں پر وہ کروں, ایک ان کے ایک لفظ یہاں پر کوڈ کروں, ایک سینٹینس. وہ یہ کہتے ہیں کہ ظالم بھی اس ظلم کرتا ہے, لیکن وہ اس ظلم کا شکار ہوتا ہے, اس ظلم کے نظام سے باہر وہ اپنی سروائیول کا خطرہ محسوس کرتا ہے. اگر میں اس سے نکلوں گا تو میں سروائیو نہیں کر سکوں گا. وہ کہتے ہیں اس ظلم کا شکار وہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس سپیس سے نکلوں گا تو لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ادھر سے نکلے گا تو لوگ جینے نہیں دیں گے. یہ یہاں کے لیے پولیٹیکلی آپ بہت زیادہ میچور ہوں, ٹھیک ہے. ایلیٹس کو بھی پولیٹیکلی میچور ہونا پڑے گا, پھر جا کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دیں گے. تو دیکھیں یہ ایک بہت زیادہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے ہماری, بہت زیادہ کلچر ہے, بلوچ ہے, پٹھان ہے, ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کا اپنا کلچر ہے, بلوچوں کا اپنا کلچر ہے, سندھیوں کا اپنا ہے, پنجابیوں کا اپنا ہے. اب اس ڈائیورس سوسائٹی کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے ایک ہی گلو کی ضرورت ہے, وہ ہے جمہوریت. اس سوسائٹی کو طاقت کے ذریعے اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک. اب ایلیٹ کو بھی اس بات کا سمجھ آ جائے کہ بھئی ہم اس سوسائٹی کو اکٹھا رکھنا ہے, اپنے ملک کی مزید نہیں کھونا ہے.
तो फिर वो इस मसले का हल है जिस दिन समझ आ जाए। अगर इनको समझ ना आए तो सुकूत, जिस तरह सुकूत मशरकी पाकिस्तान हुआ था, इस तरह सुकूत बलूचिस्तान हो सकता है। सुकूत कुछ और होने के चांसेस मुस्तकिल मादी बाइद में आपको नजर आते हैं। मैं इसकी मिसाल रूस से देता हूँ। रूस देखो, यूएसएसआर एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर एक पावर थी, सुपर पावर रह चुका है। हम तो सुपर पावर भी नहीं है। यूएसएसआर के अंदर एक अथॉरिटेरियन रिजीम थी, एक ताकतवर हुक्मरान थी, ठीक है। लेनिन के बाद स्टालिन, और स्टालिन के बाद जो गोरबाचोव के बाद गोरबाचोव के दौर में तो यूएसएसआर टूट चुका था, ठीक है। मेरी बात सुनो, हमेशा ऐसा नहीं होता। रूस की जो इकॉनमी थी, हमारी इकॉनमी उसके मुकाबले में कभी नहीं आ सकती। ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर इसी तरीके से ताकत की हुक्मरानी बहाल की जाए तो सुकूत कुछ भी हो सकता है। अगर हुक्मरानों को, मैं आपके पोस्टकास्ट के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ, गोश के नाखून, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल एडवोकेसी बहुत जरूरी है। आप अपने सियासी हरीफ को तस्लीम करें, बर्दाश्त करें उसको, उसके साथ पॉलिटिकली मुकाबला करें। जब तक हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक सॉफ्ट तरीके से पाकिस्तान को नहीं चलाया तो सुकूत कुछ भी हो सकता है। ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और ये कुछ हिस्ट्री से हम सीखें। यूएसएसआर के 14 टुकड़े हो चुके हैं, जो पावरफुल था। मल्टीपोलर वर्ल्ड थी, बाईपोलर वर्ल्ड, एक तरफ यूएस, एक तरफ यूएसएसआर। यूएस क्यों नहीं टूटा? उसकी जमहूरियत की वजह से टूटा। जंग तो उसी ने भी लड़ा, कोल्ड वार, सर्द जंग यूएस ने भी लड़ा 1945 से 1991 तक। लेकिन उसकी न टूटने की वजह यह था कि उसमें डेमोक्रेसी। आज भी यूएस के 50 स्टेट्स हैं, 50 के 50 उनके पास हैं। ये ब्यूटी देखें डेमोक्रेसी की। और यूएसएसआर जो एक अथॉरिटेरियन स्टेट थी, रूस, वो 14 स्टेट में तकसीम हो चुका है। एक कोड है दुनिया का आधा जिससे यूएसएसआर हुआ करता था। इतना बड़ा मुल्क, अभी बड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा, लेकिन वो इससे भी बड़ा क्यों टूटा? उन्होंने एक तो अपने लोगों के ऊपर मजहबी पाबंदियां लगा दी। जब भी देखें आप लोगों को ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, लोग उसको तस्लीम नहीं करेंगे। आप लोगों को उनकी मर्जी पे छोड़ दें, जो वो चाहते हैं डॉक्टर, तभी वो सोसाइटी बच सकती है। जिस सोसाइटी में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के ऊपर जुल्म हो, वो सोसाइटी बिखर जाती है। मैं एक घर की मिसाल ले लूँ। घर में 2 पार्टियां बन जाए, एक पार्टी नीचे हो, एक पार्टी ऊपर हो। ऊपर वाले नीचे वालों को जुल्म करना शुरू करें, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे फिजिकल हो। एक दिन वो घर टूट जाए, बिखर जाए। मुल्क भी उसी घर का मानी होता है। वो घर के सरबराह जो है हमारे लोगों के लिए मेरा पैगाम है इसी पॉडकास्ट के जरिए, खुदारा होश के नाखुन लें, अपने मुल्क को सही सिमत में लेके जाएं। ये मुल्क नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। ये मुल्क है तो हम भी हैं, आप भी, आपके ओहदे भी। अच्छा, बहुत अच्छा निज़ाम भाई। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की यूथ तकरीबन, अगर हम परसेंटेज निकालें, मोर देन 60% पॉपुलेशन यूथ पे मुश्तमिल है। तो अब यूथ के जमहूरियत से क्या तवक्कुआत है? पाकिस्तान की यूथ इस हद तक मायूस हो चुकी है कि इन्हें अभी जमहूरियत की यकीन ही नहीं रहा, क्योंकि हर वक्त ये इलेक्शन में चले जाते हैं और इलेक्शन में जिसको वो वोट देते हैं वो हुक्मरान। तो पाकिस्तान की यूथ भी बड़ी परेशान है। और यूथ अभी देखो, हमारे लिए एक ट्रेजेडी ये है, छोटी सी, अगर कोई हादसे से बंदा न सीखा तो बड़ी हादसात हो जाते हैं। यूनान के अंदर किश्तियां डूब जाती हैं, पाकिस्तानी 40-40, 50-50 मर जाते हैं। पाकिस्तानी छोटे छोटे बच्चे मुल्क छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है। और इन कहानियों को समझने के लिए हमारी जो ऊपर बैठी हुई है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, इन सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि खुदा अपनी नौजवान नस्ल का सोचें, इनको नौकरियां दें। जो एक बंदा एक जगह से रिटायर होता है दूसरी जगह में उसको न लगाएं। उसके लिए नौजवान नस्ल बैठी हुई है, उनके पास स्किल भी है, उनके पास सब कुछ है। आप ऐसे कानून साजी करें कि भाई 3-3, 4-4 जगहों से रिटायरमेंट ना लें। वापडा से रिटायर होता है तो पुलिस में लगा देते हैं, पुलिस से रिटायर होते तो वापडा में लगा देते हैं। ना करें ये काम, यूथ को मौका दें। ये यूथ है तो आप हैं,
जिस दिन इस यूथ का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, सब कुछ बहा के ले जाएंगे। ना मुल्क रहेगा, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे। अच्छा, तो आपने लफ्ज ये कहा कि एक दफा मौका दिया जाए, यूथ को मौका दिया जाए, तो हम बड़े बड़े पाकिस्तान के महकमों में देखते हैं, चाहे वो आपके पास वापदा हो या और कोई बड़ा महकमे हो, ब्यूरोक्रेसी, जहाँ कहीं हम देखें तो रिटायर का लफ्ज ज्यादा आता है। और ये कहाँ से आते हैं आपको तो पता है। तो देखें, इसको ये कैसे रोका जा सकता है और नहीं, क्या नुकसान है? ये देखो, हम इनको नहीं रोक सकते ना, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं। देखें, ये इन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई हम दूसरे का हक खा रहे हैं। हम तो मुसलमान हैं, ये दावा करते हैं हम मुसलमान, लेकिन ये हक वाला, आप चाइना जाएं, कम्युनिस्ट हैं, यूएस में जाएं, उनका कुछ और मजहब है, लेकिन वहां पर इस किस्म का काम नहीं होना। तो ये चीजें जो है ना, इन लोगों को खुद सोचना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को। देखो, कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन अगर पावरफुल होता है, जो प्रोफेशनलिज्म से होता है, उनकी जो प्रोफेशनल अप्रोच हो, वो पावरफुल हो जाता है। तो ये जो है ना, हर इदारे की यही है मेरे भाई, कि हर इदारे का बंदा दूसरे इदारे में चाहता है। हम स्पेसिफिक एक इदारे को नहीं कहेंगे। पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देखें, एयरफोर्स से लोग गए, नेवी से लग गए, वावड़ा से बड़े बड़े लोग रिटायर हो जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, टीचिंग एजुकेशन से जाते हैं, दूसरे में जाते हैं। और यहाँ हमारी यूनिवर्सिटियों से वाईवी से रिटायर हो के HSC में जाके लग जाते हैं। ये भी तो एक कानून की खिलाफ वर्जी है। और दूसरों को तो हम, चलो आजकल हमारी जो इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है, तो उनके ऊपर हमारी अंगुली उठती है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। सारे लोग रोकने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो वावड़ा से हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो। वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में न जाए। एक्सपर्ट का ख्याल रखें, जिस इंस्टीट्यूशन का वो एक्सपर्ट है उसी में वो रहे। रूल ऑफ लॉ का कहानी। लेकिन ये चीजें जो है ना, हमारी कौम को जब समझ आ जाएंगे तो सर से पानी गुजर चुका हो। तो शायर कहता है ना, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। बहरहाल हमारी हसरतें और ख्वाहिशात बहुत है, लेकिन पता नहीं ये कब पे शर्मिंदा ताबीर हो जाएंगी। ये हमारी न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी पाकिस्तानी यूथ का ये दरीना ख्वाब है। पता नहीं ये ख्वाब पूरे होते होते क्या हो जाएगा। तो अब आप हमें ये बताएं, क्या हमारे जो माशी मसाइल है, क्या ये जमहूरियत के अमल में रुकावट बन रहे हैं? देखें जी, मईशत, देखो अल्टीमेट रियलिटी, आखिरी हकीकत क्या है? मईशत। आप जो भी काम करते हैं, आखिरी आपकी रियलिटी मान लो। तो मईशत, इकोनॉमी किसी भी मुल्क की रेट की हड्डी के तौर पर काम करती है। देखो, कोई भी मुल्क, रूस क्यों टूटा? रूस इसलिए टूटा कि उसने जंग लड़ा अफगानिस्तान के अंदर। जब जंग लड़ा तो उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई। जब उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई तो उसके मुल्क में जमहूरियत नहीं थी, लोगों के अंदर वो बर्दाश्त नहीं था। लोग पहले से तंग थे अपनी गवर्नमेंट से, लोगों ने बगावत कर दी। जब बगावत कर दी तो कुछ टूट गया। तो मईशत जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। आपके पावरफुल इकोनॉमी का इससे अंदाजा नहीं लगाना है कि भाई आप जो आपके स्टेटिस्टिक्स हैं स्टॉक एक्सचेंज पर किया, आप अपने लोगों की जिंदगियां देखें। लोगों की जिंदगियों से पता चल जाता है कि उनकी मईशत क्या है, उनकी मईशत कितनी स्ट्रेंथ है। अब देखें, किसी घर का अगर हम अमीर होने का पता लगाएं तो उस घर के अफराद की लाइफ स्टाइल को हम देखें, वो किस तरह जीते हैं। वैसे स्टेटिस्टिक्स से तो नहीं होता कि आप देखे नंबर इकोनॉमी आके गई, इतने नंबर पे आ गई, ये नहीं होता। आप अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर करें, आसान करें, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, आप जो है अपने मुल्क को बचा सकेंगे। तो जब इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एनी स्टेट, किसी भी रियासत की इकोनॉमी क्या होती है? बैकबोन। अच्छा, अब बहुत अच्छा निजाम भाई। तो अब आप हमें ये बताएं कि जो इररिलेवेंट इंटरफेरेंस होती है पॉलिटिकल लीडरशिप का जमहूरियत में, ये इररिलेवेंट इंटरफेरेंस जमहूरियत को कैसे मुतासिर कर रही है? देखें जी, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इररिलेवेंट जो है, मिसाल एक ऐसा बंदा होता है जिसका ब्यूरोक्रेसी से आया होता है, वो सेंट्रल डिसीजन मेकिंग शुरू कर दे, तो ये इररिलेवेंट है। ब्यूरोक्रेसी का बंदा हो, वो आके कहे कि जी मेरे ये मर्जी है, ये करें, आप ये करें, ये करें, तो फिर वो इररिलेवेंट है। वो जो उमंगे हैं आवाम की, जो पीपल वेल है, उसके ऊपर ठेस पहुंच जाता है। पीपल वेल खराब, जब पीपल वेल नहीं रहती तो जमहूरियत नहीं बचती। इसके लिए मैं ठोस अल्फाज में आपको यही बता रहा हूं
بہت اچھا آپ نے سادہ تو کئی آپ نے جو وزیر اعظم کی جو سیکرٹری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پی ایم کے سیکرٹری ہوتے ہیں، یہ بعد میں گھیرے بھی جاتے ہیں بڑے پاکستان کے اندر، فواد حسن فواد اور نواز شریف کا جو سیکرٹری تھا، پتہ نہیں اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، وہ بھی گھیرا گیا، عمران خان کا سیکرٹری بھی گھیرا گیا، کیونکہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی دیر میں بڑے بڑے فیصلے کیے ہوتے ہیں، تبھی جو بعد میں حکومتیں آتی ہے تو ان کا ٹارگیٹ وہی آدمی ہوتا ہے جس نے وہ بیوروکریسی سے ہوتا ہے، تو یہ ریلیونٹ ہے بیوروکریسی کا ایک بندہ آ کے جو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنا، جو آج فٹ آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مس میچ ہو مس جاتا ہے. میچ ہو جاتا ہے، یہ اچھا. مسئلے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مس میچ ہو گئے اس سسٹم سے، لیکن سبق کسی نے نہیں سیکھا، بڑے بڑے لوگ مس میچ ہو گئے جو کہتے تھے ہم اس دور کے کنگ ہیں، جو اسلام آباد میں کھڑے ہوتے تھے ان کے سامنے سے کوئی گزرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کوئی بہالپور میں چلے گئے، کوئی کدھر چلے گئے، مٹے نام یوں کہ نہ کیسے کیسے لیکن ملک اب بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے جن کے ہاتھوں سے ملک ٹوٹا وہ بھی عبرت کے نشان بن گئے، لیکن آج کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ہسٹری پڑھنی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ادھر ہے، جن لوگوں کے آبا و اجداد کی ہاتھوں سے ان کی کیا درا کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹا یا ماشاءاللہ لگا، ان کے اولاد تو آج بھی ہمیں ہمارے پارلیمنٹ میں، ہمارے جوڈیشری میں، ہمارے بیوروکریسی میں نظر آتے ہیں۔ دیکھو وہ بھی ہیں، دیکھو ان کی دیکھو قربانیاں بھی ہیں، اور ان کی وہ بھی ہیں، وہ پولیٹیکل لوگ، پولیٹیکل آدمی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کسی کے جان لے سکتے ہیں، اس کا نظریہ نہیں لے سکتے، یہ آئیڈیالوجی جو ہے نا اتنی خطرناک چیز ہے، یہ کبھی بھی اس کو ختم کرتے کرتے انسان ختم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوتی، یہ ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس دکھاتے، آپ اس کے الٹرنیٹ آئیڈیالوجی اور اس کے آؤٹ کمز بہت زیادہ ہیں، تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آئیڈیالوجی بھی ہے، یہ بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں کیپٹلزم بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، کمیونزم بھی ہے، اب آپ ان میں سے ایک کو چنو گے، جس کو چنو گے جو آپ کے فائدے کی ہوگی، جو آپ کے نقصان کی، آپ اس کو کیوں چن لو گے؟ تو آئیڈیالوجی کبھی ختم نہیں ہوتی، تو جو لوگ پاکستان کے اندر سیاست میں ہیں، ان لوگوں کا ایک آئیڈیالوجی ہے، انہوں نے سیاست کی ہے، وہ مارے بھی گئی ہیں، اور لیکن پھر بھی وہی لوگ ہوں گے، جب تک آپ سیاست کریں گے نہیں تو آپ سیاسی حصہ نہیں بنیں گے۔ اب دیکھو جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بات کروں، یہ پولیٹیکل نہیں تھا، یہ ایک کھلاڑی تھا، تو یہ آج سیاست میں آیا اور اس نے سیاست کی، شروع میں ناکامی بھی اس نے دیکھی، سب کچھ دیکھی، لیکن ابھی جو ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بائی الیکشن ہوئے تھے 2023 میں جون کے اندر ہوئے تھے میرے خیال سے، اس میں وہ 7 حلقوں سے کھڑا ہوا تھا، تو اس میں سے 6 سے وہ جیت چکا تھا، تو ایک یہ حالت ہے پولیٹیکل سسٹم کا، آپ آئیڈیالوجی کا، تو یہ ان کی مقبولیت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نظریاتی ہیں تو آپ کو کوئی مٹا نہیں۔ تو کیا آپ عمران خان کو نظریاتی یا ایک جمہوریت پسند شخصیت کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو 100% کوئی بھی انسان جمہوریت پسند یا ناپسند نہیں ہوتا، انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو انسان کو کرائم کرنے میں مجبور کرتی ہیں، انسان ہر انسان کی یہی بات ہے، لیکن ڈیموکریسی اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھئی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیے، ڈیموکریسی پروسیس کا ایک حصہ ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کی سیاست، طرز سیاست پہ آپ دیکھو، جمہوریت میں تنقید بہت ضروری ہے، کریٹیسزم، جب آپ ہر چیز بھی کہتے ہو آپ بالکل رائٹ ہو، پھر وہ جمہوری سوسائٹی نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ جو کریٹیسزم ہے جمہوریت کی، وہ جان، ٹھیک ہے، آپ کسی باغ میں جب روز جا کے پانی دیتے ہو نا، اپنے جو پودوں کو دیکھتے ہو، ان کی دیکھ بھال کرتے ہو، جمہوریت میں کریٹیسزم یہی ہے کہ آپ جتنی کریٹیسزم کرو گے وہاں پر کمپٹیشن پیدا ہوگی، اس کمپٹیشن میں جمہوریت کی وجہ سے لوگوں کی، اب دیکھو نون لیگ چاہتی کہ میں اچھا پرفارمنس کروں گی، پارٹی ہے، پی ٹی آئی چاہتی ہے میں اچھا کروں گا، پی ڈی چاہ رہی میں اچھا کروں گا، یہ کمپٹیشن ہے، اور اس کمپٹیشن کا نام ہی ڈیموکریسی۔ لیکن جس کمپٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونی چاہیے، ہماری سوسائٹی میں تو کمپٹیشن تو ہے لیکن انہیلدی کمپٹیشن ہے۔ دیکھو اس کے یہ نہیں ہوتا، دیکھو برطانیہ کو جمہوریت بہتر کرنے کے 700 سال 800 سال لگ گئے،
आज 1200 से लेकर अभी तक 800-900 साल हो गए। मैग्ना कार्टा जब साइन हुआ उस वक्त किंगशिप थी, लेकिन उन्होंने अपना जो किंग का पावर था सिंबॉलिक आज भी रखा हुआ है, सिंबल है उनका किंग, ठीक है, प्रिंस उनका सिंबल है। रूस के अंदर, फ्रांस के अंदर जो डेमोक्रेसी है, फ्रांस का पोप ने फ्रांस को चलाया है 1000 साल तक। अब फ्रांस के अंदर आज भी पोप का ओहदा है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप उस ओहदे को खत्म करो, उसके पावर्स को लेके आवाम को दो, ये जी आपके पावर्स हैं, ओहदा आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। देखो इंसान जो है ना 100% जाके एक दिन में ठीक नहीं होता, ये ट्रांजिशन है सोसाइटी की। आप किसी भी कल्चर को पढ़ते हो ना, कल्चर ट्रांजिशन होती है। एक कल्चर शुरू में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर चार्ज करिज्मेटिक कल्चर में चला जाता है, बिल्कुल ब्राइट कल्चर। तो ये हमारी सफर है जमहूरियत की तरफ, ठीक है। ये हम कभी इसको हम ये जमहूरियत खत्म होगी, कभी आएगी, कभी खत्म होगी, लेकिन एक दिन इस मुल्क की जरूरत थी जमहूरियत। एक दिन हम सब इस पे कंसेंसस करेंगे कि भाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इज द रिवेंज। दिस इज माय आर्गुमेंट। चले, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने दे दिया। अब आप हमें ये बताएं कि करप्शन और जमहूरियत में क्या ताल्लुक है। देखें, करप्शन फ्री सोसाइटी तो आप बिल्कुल दुनिया के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। करप्शन फ्री सोसाइटी, छोटी मोटी करप्शन हर सोसाइटी में होती है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ अगर हेल्दी है, जुडिशरी सेपरेशन, जहां मैंने एक फीचर की बात किया था, डेमोक्रेटिक पिलर की बात किया था, तो वहां पर मैंने एक चीज का जिक्र किया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब हर इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगह में काम करेगा तो ये करप्शन मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एक आइडियल सिचुएशन नहीं आ सकती, आइडियल सिचुएशन नहीं आ सकती, और इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ह्यूज लेवल पे जो करप्शन है, बड़ी लेवल पे, उसको कम करें, और नीचे छोटी मोटी जो करप्शन है कोई मुल्क तबाह नहीं कर सकती, ठीक है। बड़ी करप्शन को खत्म करें। जब बड़ी करप्शन खत्म होगी ना, छोटी लेवल पे जो करप्शन है वो खुद ब खुद खत्म होगी। या हर बंदे को अपनी नीड पूरी हो जाए, हर बंदे को उसको हुकूक मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी अराइज द कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ अराइज इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ सोसाइटी। जब आप मईशत की तकसीम बराबरी तरीके से नहीं कर रहे हो सोसाइटी, तो उस सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। सारा झगड़ा मईशत की तकसीम पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के बड़े बड़े डेमोक्रेट कह रहे हैं। इसी को तो हम जालिम माशरे या सोसाइटी के, जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जुल्म या नाइंसाफी, जिसमें तकसीम बराबर नहीं। जब तकसीम बराबर होगी तो वहां पर कन्फ्लिक्ट बहुत कम होगा, वहां पर इन चीजों का तस्वर भी नहीं होगा कि आप कोई रोड बंद कर रहे हैं। जहां पर इंसाफ जल्दी मिल जाएगा तो आपको कन्फ्लिक्ट कम होगा। देखो, हम बात कर रहे हैं, हमारी अप्रोच थानों तक होती है, थाने होते हैं हमारे, वहां पर हम जाते हैं तो जो हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, हमारे पुलिस के लोग होते हैं, वो सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का तेल, क्या कह रहे हैं, ये मेरे साथ खुद हुआ है। आज इस पॉडकास्ट के जरिए पूरे पाकिस्तान को बताऊं, मैं उनको बोलता हूं आपकी गाड़ी के ऊपर एक एटीएम कार्ड रखा हुआ है जो गवर्नमेंट का है, जितना तेल आपने लगाया आप जाके पंप पे उस एटीएम कार्ड से पैसे कैश करके तेल डाल सकते। मेरा जवाब यही है। वो हैरान होता है, आपको किस तरह पता है? लेकिन मुझे पता है, हुकूमत ने उनको दी हुई है। अब जस्ट रूल ऑफ लॉ नहीं होने की वजह से वो लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, लोगों से इलीगल पैसे मांग। जब ऐसी सोसाइटी होगी तो लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, जमहूरियत करप्शन को कम करने में कैसे किरदार अदा कर सकती है? जमहूरियत करप्शन रूल ऑफ लॉ के जरिए किरदार अदा सकती है। जो जमहूरियत एक पूरा फीचर है, जमहूरियत एक फीचर है, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। अगर कोई बंदा करप्शन कर रहा है तो वो चाहे पावरफुल क्यों नहीं, वो कानून के नीचे होगा, कानून उसको अपने हाथों में ले लेगा, करप्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो देखो हर बात आती है कानून के ऊपर, फिर कानून को अप्लाई किया जाएगा। तो देखो, अब कानून तो बन गया है, तो कानून तो या तो डॉक्यूमेंट्री लिखा हुआ होता है या तो एक मुआहिदा को हम कानून कहते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट है
اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کون کرے گا؟ ایگزیکیوٹ کرنے کا جو عہدہ ہے قانون کا ایگزیکیوشن کا وہ ایگزیکٹو ہے. لا بنانے کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی جس میں سینٹ آتی ہے اور نیشنل اسمبلی. اگر بائی کیمرل ہے تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہوگا. اگر یونی کیمرل ہے تو وہ صرف ہمارے پاس سینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ قانون بنائیں گے اور امپلیمنٹ ایگزیکٹو کرے گا. قانون کی انٹرپریٹیشن، قانون کی تشریح جوڈیشری کرے گا. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ میڈیا کا جمہوریت کو بہتر بنانے میں میڈیا اپنا رول کیسے ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا بہت زیادہ بہترین طریقے سے رول ادا کر سکتا ہے. اس طرح ادا کر سکتا ہے کہ میڈیا لوگوں کو اویئرنیس دے سکتا ہے، ٹور دے سکتا ہے پولیٹیکل. جب میڈیا جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ ٹو ایکسپلور دی ٹروتھ. میڈیا کا کام یہ ہے کہ آپ سچ کو سامنے لے کے آئیں. حقیقت ہے، جب حقیقت عوام کے سامنے آتی ہے تو عوام اس پہ شعور اپنا جو اویئرنیس جو ہے وہاں سے حاصل کر لیتی ہے. تو اس میڈیا کے ذریعے ایک پراپر فاسٹ کمیونیکیشن کے ذریعے لوگ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو بناتے ہیں اور لوگ انفلوئنس کرتے ہیں اس ڈیسیجن میکنگ میں. اچھا دیکھو، آپ کو پتہ ہے میڈیا ہمارے خود جو بڑے بڑے صحافی حضرات پاکستانی جو نامور جو مشہور سب جانتے ہیں وہ خود کہتے ہیں اور آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ نہیں کہہ سکتے، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے اور ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں پیچھے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو پیمرا کہتے ہیں. تو وہ اور اب یہ پیمرا کم نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے ابھی فائر وال لگائے تو میڈیا تو وہ بولے گا جو وہ لوگ بولیں گے. تو کیا میڈیا ابھی فری ہے؟ سب کچھ جو حقیقت ہے اس کو کیا عوام کے سامنے لا سکتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا شروع میں دیکھیں یہ ملک بنا 75 سال، پاورفل لوگوں کا انفلوئنس ہر جگہ میں ہوتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، چاہے کس قسم کا بھی پاورفل ہو. ٹھیک ہے، اب میڈیا کا کام ہے آہستہ آہستہ. میڈیا کچھ حد تک ہمیں چیزیں تو دکھاتا ہے لیکن کچھ حد تک نہیں دکھا سکتا. اب جب سوسائٹی اگر ڈیموکریٹک ہوگی تو میڈیا آزاد ہوگا. اب تمہاری سوسائٹی کی جو ڈیموکریٹک ایسوسیلیشنز ہیں، تمہاری سوسائٹی دائروی بن چکی ہے، کبھی جمہوریت پہ جاتی ہے کبھی آمریت پہ آتی ہے، کبھی جمہوریت پہ جاتی ہے کبھی آمریت پہ آتی ہے. تو تمہاری سوسائٹی ایک جگہ میں ابھی ٹکی ہوئی نہیں ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے، جمہوریت کی تسلسل نہیں ہے. تو میڈیا کا بھی تسلسل نہیں ہوتا. ہر بندے کو اپنے بچے بیوی کا فکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھو بذات قوم ہمیں ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کا سوچنا. اپنے آپ کو پاورفل کرو گے دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے. سمجھ لو میری بات. بالکل. تو جب آپ پاورفل نہیں ہوں گے دوسرے آپ کی عزت نہیں کریں گے. یہی چیزیں ہیں. ہمیں انڈیویجولیٹی کے بجائے ہمیں اشتراکیت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمارا ملک ہو پہلے پاکستان کے بغیر ہم سب ہیں. تو اسی طریقے سے ہم نے میڈیا جو بھی ادارے ہیں جن کی چند آزادی ہے ابھی، اب وہ باقی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ دیکھیں چیزیں ایک دم نہیں ہو سکتی، چیزوں کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے. میڈیا 2000 کا وہ ہے، اس سے پہلے جو ہے نیوز ہوتا تھا، جو اخبار وغیرہ ہوتے تھے. تو ابھی جو میڈیا آیا ہے وہ 200. اب دنیا کے اندر بہت سارے ملک ایسے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہاں پر کنٹرول میڈیا ہے. آپ کے ساتھ چائنا ہے، چائنا میں کنٹرول میڈیا ہے. آپ کے ساتھ روس ہے، روس میں کنٹرول میڈیا ہے. آپ کے پاس سعودیہ ہے، سعودیہ میں کنٹرول میڈیا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے ملک جہاں پر کنٹرول ہے. 100% فری میڈیا کدھر بھی ایکسس نہیں کرتا. یو ایس میں بھی نہیں ایگزسٹ کرتا، انڈیا میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. گورنمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر. اور اس کے لیے میڈیا جو ہے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو قوانین بنانے چاہیے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے. جہاں تک میری وہ ہے کہ فری میڈیا کے لیے انٹرنیشنلی اسٹرگل کرنا چاہیے، گلوبلی اسٹرگل کرنا چاہیے. انڈیویجولی کوئی ملک نہیں کر سکتا. انٹرنیشنل سینکشن بھی ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر. صرف ملک پابندی نہیں لگاتے، انٹرنیشنل جو بین الاقوامی پابندیاں میڈیا کے اوپر آتی ہیں. بالکل. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں
क्या जो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, क्या ये एक जमहूरी पार्लियामेंट है? देखें, जमहूरियत की हम जब बात करते हैं तो एक तो सूडो डेमोक्रेसी होती है। सूडो कहते हैं कि सामने से डेमोक्रेसी हो, पीछे कुछ और हो। एक होती है डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी हमारे पास होती है। देखें जी, पाकिस्तान ने जिस तरीके से हालात और वाक़यात का मुकाबला किया है, और इस तनाज़र में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला ये है कि पार्लियामेंट का भी इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना। साफ शफाफ इलेक्शन अगर हुए तो पार्लियामेंट पावरफुल होगा, अगर साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो वो पावरफुल नहीं होगा। तो अब आप हमें ये बताएं, क्या पाकिस्तानी जमहूरियत में फौज का जो किरदार है, फौज खुद पाकिस्तानी जमहूरियत में इंटरफेयर कर रही है, या हमारी जो नाअहल पॉलिटिकल लीडरशिप इसको इंटरफेयर करने पे मजबूर करती है? अब पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरह है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों की भी मजबूरियाँ होती हैं और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की भी मजबूरियाँ होती हैं। तो अब इन लोगों को खुद ब खुद बैठ के मसले को हल करना चाहिए। दुनिया के अंदर सिर्फ यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है, हर मुल्क में होता है इंटरफेरेंस। तब इस इंटरफेरेंस का दरवाज़ा बंद करने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस होते हैं। उन कंसेंसस के बगैर इस इंटरफेरेंस को आप नहीं रोक सकते। ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।